خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 5ویں باب کی ہم پہلی آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع جب جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال ڈو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے پانی میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دی کہ وہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر کہ یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی وہ اور اس کے ساتھ سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی ان تلاوتوں پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تو دنیا کی یعنی اس کائنات کی حالت کیسی تھی؟ تکوین کی کتاب میں لکھا ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے زمین بے شکل، تاریک اور پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، کہ زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ یہ کائنات جو ابھی ہم دیکھتے ہیں ایسی نہ تھی، نہ ہی روشنی تھی، نہ ہی خشکی تھی، نہ ہی چرند اور پرند تھے۔ یہ اس وقت ایسی صورتحال رہی جب تک خدا نے یہ نہیں کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ یعنی کہ خدا کے کہنے تک زمین ساکت رہی، خاموش رہی، بے رنگ رہی، بے شکل رہی اور اندھیرا ہی اندھیرا رہا۔ جب خدا نے فرمایا تو پھر ہی کائنات بنی۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 5ویں سے 8ویں آیت میں ہمیں ایک معجزہ سننے کو ملتا ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ 38 سال سے ہیکل کے دروازے جس کا نام
بھیڑ خانے کا دروازہ ہے، شیپ ڈور جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک نابینا شخص ہے، معذور ہے، وہ ایک معذور شخص ہے جو 38 سال سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس دن تک اسے شفا نہیں ملتی جب تک مسیح خداوند سبت کے روز اس کے پاس نہیں آتے اور آ کر یہ حکم صادر نہیں کرتے کہ اپنی چٹائی اٹھا اور چل پھر۔ اس وقت تک یہ ساکت ہے، اس وقت تک اس کی زندگی میں کوئی جان نہیں، یہ معذور ہے، چل نہیں سکتا۔ اور جیسے ہی تالاب ہلتا ہے تو دوسرے لوگ اتر جاتے ہیں اور وہ شفا پا جاتے، لیکن یہ 38 سال سے ویسے کا ویسا ہے۔ اس کی زندگی میں معجزہ تب ہوا، اس کی زندگی میں روشنی تب آئی جب خداوند نے آ کر حکم دیا اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی چٹائی، اپنا کٹولا اٹھا اور چل پھر۔ یعنی کہ مسیح کے حکم سے اسے زندگی مل جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اشعیاء نبی جس کے بارے میں آج کی ہم نے پہلی تلاوت میں سنا، جو خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں تو ناپاک ہونٹوں والا ہوں، اور وہ بادشاہ عزیہ کے دور تک ایسا رہا، اور کہتا ہے کہ میں تو ناپاک ہونٹوں والا ہوں اور میں گنہگار آدمیوں کے درمیان رہتا ہوں، میں گنہگار لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ اور یہ اس دن تک ایسا رہا، ناپاک ہونٹوں والا رہا، یہ گنہگار آدمیوں کے درمیان اس دن تک رہا جب تک خدا کے فرشتوں نے، خدا کے لوگوں نے، خدا کے مذبح سے انگارہ لے کر اس کے ہونٹوں کو نہ لگایا۔ اس دن تک یہ ناپاک رہا، اس دن تک اسے کلام نہ دیا گیا جب اس نے خود اس بات کا اظہار کیا، اپنے بلاوے کو، اپنی بلاہٹ کو محسوس کیا، جب یہ کہا گیا، جب اسے پاک کیا گیا کہ ہم دنیا میں کس کو بھیجیں، کون خدا کا کلام سنائے گا، خدا کی پیشن گوئیاں کون کرے گا، تو پھر اشعیاء نبی نے پاک ہونے کے بعد کہا کہ دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اس نے کہا دیکھ اے خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ میرے عزیزو، مقدس پالوس کی اگر بات کریں تو مقدس پالوس جو ہے یہودی عقیدے کو پروان چڑھانے والا، یہودی ایمان کی حفاظت کرنے والا اور اس کو آگے بڑھانے والا تھا، بہت ہی جنونی فریسی تھا، فنیٹی قسم کا تھا، جنونی تھا، مذہب کے نام پر قتل و غارت کرتا تھا، مارتا تھا، اور کیا کرتا ہے کہ ابتدائی مسیحیوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتا ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے مذہب کیوں بدلا۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ جب کلیسیا میں پہلا شہید اسٹیفن ہوا تو اس کی موت میں، اس کی شہادت میں بھی یہ ملوث تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ جب اسٹیفن کو مارا گیا، استفانس کو مارا گیا، تو میں وہیں پر تھا۔ اور آج کی اس تلاوت میں جو ہم نے دوسری تلاوت سنی، اس میں اس نے کہا کہ میں تو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں گنہگار تھا، میں خدا سے دور تھا، لیکن جب مسیح کا مجھ پر اتار ہوا، جب مسیح نے مجھے بدلا، جب میں نے اس کی آواز کو سنا تو میری زندگی بدل گئی۔ میرے عزیزوں، ایسا ہی حال شمعون کا تھا جسے پطرس کہا جاتا ہے۔ وہ ماہی گیر تھا، گلیل کی جھیل کے آس پاس عام ماہی گیری کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان تھا، بھائیوں کے ساتھ تھا، لیکن اس دن تک اس کی پہچان نہ بنی جب تک مسیح خداوند اس کی زندگی میں نہ آیا، جب تک مسیح خداوند نے اس کو آ کر نہ پکڑا۔ اور آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا یہ سارا واقعہ کہ کیسے اس کی زندگی بدلتی ہے،
کیسے مسیح خداوند صبح کے وقت وہ جھیل کے کنارے جاتے ہیں اور جھیل کے کنارے جا کر ہجوم کو دیکھتے ہیں اور ہجوم اس پر گرا پڑتا ہے اور مسیح یسوع کی نظر کشتیوں پر پڑتی ہے، ماہی گیروں پر پڑتی ہے، خاص طور پر شمعون اور اس کے ساتھیوں کی کشتی پر پڑتی ہے، جو کہ مایوسی کے عالم میں وہ اپنے جالوں کو دھو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساری رات وہ محنت کرتے رہے لیکن مچھلیاں ان کو نہ ملی۔ وہ مایوس ہیں، ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، وہ اداس ہیں کہ ساری رات سب نے محنت کی ہے لیکن مچھلی ایک بھی نہیں پکڑی۔ اور اسی دوران مسیح خداوند شمعون سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی کشتی مجھے دے تاکہ میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دوں، لوگوں کو خدا کا زندہ کلام سناؤں۔ اور یہاں پر شمعون اداسی کے عالم میں بھی کچھ منہ سے ایسی بات نہیں کہتا، غصے میں نہیں آتا کہ ہم نے تو پہلے ساری رات محنت کی ہے، ہم تو پہلے بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے ہی رات بھر جاگتے رہے ہیں، تو ہم سے کشتی مانگتا ہے۔ کہنے کو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں اپنی کشتی کو سائڈ پہ باندھ کے جا رہا ہوں، کسی اور کی لے لے، میں نے تو جا کے سونا ہے، میں نے تو جا کے آرام کرنا ہے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، مایوسی میں بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ اس نے اپنی کشتی دی۔ اور مسیح خدا نے جب کشتی پر بیٹھ کر تعلیم دی اور اس کے بعد انہی لوگوں کو جنہوں نے رات بھر محنت کی ہے، جو ماہی گیر ہیں، جو مچھلیاں پکڑنے کے استاد ہیں، جو بہت ہی ذہین ہیں، استاد ہیں، وہ ان کو کہا گیا کہ اپنی کشتیاں گہرے میں لے چل، اور جا کے حکم دیا کہ اپنا جال یہاں پر ڈالو۔ اور مسیح خداوند سے کہا گیا کہ ہم نے ساری رات محنت کیا، جال ڈالا لیکن مچھلیاں نہیں ملی، لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ یہاں پر ڈالو۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پر معجزہ ہو گیا۔ وہاں پر وہ مچھیرے جو رات بھر محنت کرتے رہے، رات بھر مچھلیاں تلاش کرتے رہے، ان کو مچھلیاں مل گئیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی لکھا ہے کہ پھر ان کے پاس اتنی مچھلیاں ہو گئیں کہ ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو بلایا تاکہ وہ بھی آئیں اور مچھلیاں پکڑیں اور ان کی مدد کریں۔ میرے عزیزو، اسی دوران کیا ہوتا ہے؟ اسی دوران شمعون اپنی زندگی پر سوچتا ہے، اور زندگی پر سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے مسیح خداوند کے قدموں پر گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خداوند، مجھ سے دور چلا جا، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں گنہگار ہوں۔ وہاں پر اشعیا نبی کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، میں تو ناپاک ہونٹوں والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ویژن دیکھا ہے، اس نے ایک رویا دیکھی ہے، اس نے ایک مکاشفائی منظر دیکھا ہے خدا کی حضوری کا، کہ خدا وہاں پر اپنے جاہ و جلال میں موجود ہے۔ اس کی پوشاک نے، اس کے لباس نے اس گھر کو، اس ہیکل کو بھر دیا ہے۔ وہاں پر بخور کا دھواں ہے، وہاں پر خدا کے فرشتے ہیں، اور وہاں پر اشعیا نبی ہے جو خدا کے منظر کو دیکھتا ہے، اور خدا کے منظر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے خداوند، میں تو ناپاک ہونٹوں والا ہوں، میں تو گنہگاروں کے درمیان رہتا ہوں، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ تو خدا کا ایک فرشتہ اٹھتا ہے اور مذبح سے ایک انگارہ لے کر اس کے ہونٹوں کو لگاتا ہے، اور اس کے ہونٹ پاک ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے، اور وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ خداوند کے بارے میں پیشن گوئیاں کر سکے۔ وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کر سکے اور خدا کا زندہ کلام سنا سکے۔ میرے عزیزو، آج کی یہ تینوں تلاوتیں جو ہم نے سنی،
وہ ہمیں الہی تبدیلی کا درس دیتی ہیں، ڈیوائن ٹرانسفارمیشن، الہی تبدیلی کا درس دیتی ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی تبدیلی ہوئی، مقدس پالوس رسول کی تبدیلی ہوئی، مقدس پطرس رسول کی تبدیلی ہوئی، اور ان تینوں کی تبدیلی جو ہے ان کے اندر اس وقت ہوئی جب خدا ان کی زندگی میں آ گیا، جب خدا نے ان کو آ کر چھوا، ان کو پاک کیا، ان کو مسح کیا، تو پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اس سے پہلے یہ گنہگار بھی تھے اور یہ ان کی زندگی میں ایک ساکت تھی، ان کی زندگی ایک ساکت تھی، رکی ہوئی تھی، لیکن جب خدا ان کی زندگی میں آیا تو زندگی کی بہار آ گئی۔ میرے عزیزو، یہ الہی تبدیلی تبھی ممکن ہوتی ہے جب انسانی زندگی میں تابعداری اور اطاعت آتی ہے۔ تابعداری اور اطاعت کے ذریعے ہی عیسیٰ نبی ہیکل میں پیشن گوئیاں کرنے کے قابل ہوا۔ اس فرما برداری اور اطاعت کے ذریعے ہی مقدس پالوس شاول سے پالوس بن گیا۔ اس کی تبدیلی اس وقت نہ ہوئی تھی جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تھا، بلکہ اس کی حقیقی تبدیلی تب ہوئی تھی جب حنانیہ نے آ کر اسے مسح کیا تھا، کیونکہ جب وہ گھوڑے سے گرا تو وہ اندھا ہو گیا تھا، اور خدا نے پھر مسیح خداوند نے پھر حنانیہ کو بھیجا تھا کہ دوسرے شہر سے جا کر اسے جا کر مسح کرے، اس کی آنکھوں کو چھوئے، اور خدا کے بندے نے جب چھوا تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اس کی زندگی میں ایک تغیر آ گیا، اور یہ سب ممکن ہوا تو تابعداری اور اطاعت کے ساتھ۔ مقدس پطرس کی زندگی میں بھی یہ تبدیلی آئی تو اطاعت کے ساتھ، کہ اس نے مسیح کی اطاعت کی۔ مسیح یسوع نے حکم دیا کہ اپنی کشتی مجھے ادھار دے، ایک قسم کی ادھاری مانگی تھی کہ مجھے کشتی دے، میں کلام سنانا چاہتا ہوں، لیکن مقدس پطرس نے انکار نہیں کیا، حالانکہ وہ رات بھر محنت اس نے کی تھی، مایوس تھا کیونکہ مچھلیاں نہیں ملی، وہ جذباتی نہیں ہوا، بلکہ اس نے تابعداری کی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ یہاں پر جال ڈال، حالانکہ وہ خود بہت اچھا مچھیرا ہے، استاد ہے، ساری زندگی مچھلیاں پکڑتے گزر گئی، وہ سمندر کے جھیل کے کونے کونے کو جانتا ہے کہ کہاں پر گہرا پانی ہے، کہاں پر کم پانی ہے، کہاں پر مچھلیاں زیادہ ہیں اور کیسے پکڑنی ہے، لیکن اس رات اسے ایک بھی نہیں ملی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اس رات اسے مچھلیاں مل جاتی تو اسے یسوع نہ ملتا، اگر اس رات اسے مچھلیاں مل جاتی تو اسے یسوع نہ ملتا، لیکن اس کی تابعداری کی وجہ سے اسے یسوع مل گیا، اور ملا بھی ایسے کہ اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی کہ اب اسے مچھلیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب وہ آدمیوں کو پکڑے گا، روحوں کو پکڑے گا اور روحوں کو بچائے گا۔ میرے عزیزو، خدا ہماری زندگی میں اپنی الہی تبدیلی لے کر آتا ہے، خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی میں تغیر لے کر آنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی تبدیلی کو اپنی زندگی میں محسوس کریں، جیسا کہ عیسیٰ نبی کی زندگی اس وقت تک نہیں بدلی تھی جب تک عزیہ بادشاہ تھا۔ عزیہ بادشاہ اس کی زندگی میں رکاوٹ تھا۔ ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی میں کون سے ایسے بادشاہ ہیں جو عزیہ کی طرح ہمارے ایمان میں بڑھوتری میں رکاوٹ ہیں، جو خداوند کی اطاعت اور تابعداری میں رکاوٹ ہیں۔ عزیہ ایک رکاوٹ تھا عیسیٰ کی زندگی میں، جو خدا کے قریب اسے نہیں لاتا تھا، لیکن جب عزیہ بادشاہ مرا تو پھر عیسیٰ نبی کی زندگی میں تبدیلی آئی،
الہی تبدیلی آئی، اس کی زندگی بدلی، اور مقدس پالوس رسول کی زندگی میں بھی یہی اتار آیا، یہی تبدیلی آئی، اور مقدس پطرس کی زندگی میں بھی ایسی تبدیلی آئی۔ اس نے اس رات اگر وہ مچھلیاں اسے مل جاتی تو وہ خداوند کو نہ دیکھ پاتا، وہ نجات نہ دیکھ پاتا، وہ نجات حاصل نہ کر پاتا۔ اس لیے میرے عزیزو، زبور 5 اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو آنسو رات کو بہائے جاتے ہیں، جو آنسو رات کو بہائے جاتے ہیں، وہ صبح کے وقت خوشی کی بشارت لے کر آتے ہیں۔ رات بھر انہوں نے محنت کی ہے، لیکن ان کا اجر صبح کے وقت ملا ہے، اور صبح کے وقت اجر نہ صرف مچھلیوں کی صورت میں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں ملا ہے، کیونکہ جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک زمین آسمان تخلیق کائنات قائم رہے گا، تب تک ان رسولوں کا نام زندہ رہے گا۔ ان رسولوں کے نام کی جو ان کے ذریعے گواہی ہوئی ہے، ان کے ذریعے ایمان جو پہنچا ہے، وہ دنیا میں قائم و دائم رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ الہی تبدیلی ہماری زندگی میں بہت پھل لے کر آتی ہے۔ جب الہی تبدیلی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ کوئی نہ کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں تبدیل ہونے کا۔ خدا ہر وقت ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، ہمیں تبدیل کر کے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس تبدیلی کو محسوس کریں۔ اور کیسے محسوس کریں؟ اطاعت اور تابعداری کے ساتھ۔ جیسے اشعیاء نبی نے اطاعت اور تابعداری کی، جیسے مقدس پالوس نے اطاعت اور تابعداری کی، جیسا کہ مقدس پطرس نے اطاعت اور تابعداری کی، اور مسیح خداوند اور خدا کی جو فرما برداری تھی، تابعداری تھی، حکم تھا، ان کو مانا۔ جب تک ہم خدا کی تابعداری نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی میں الہی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جتنی چاہے ہم مرضی محنت کریں، جتنے چاہے مرضی منصوبے بنائیں، جب تک خدا ہمارے منصوبوں میں نہیں آئے گا، جب تک خدا ہمارے خاندانوں میں نہیں آئے گا، جب تک خدا ہماری سوچوں میں نہیں آئے گا، جب تک خدا ہمارے گھرانوں میں نہیں آئے گا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی ہے تو خدا کے ساتھ ہے، کامیابی ہے تو خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے اگر گھر بھی بنانا چاہیں تو خدا کی تابعداری سے ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی انسان گھر نہیں بنا سکتا، اس کی محنت ابس ہے، اس کی محنت لا حاصل ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوتا ہے جب الہی شفقت ہماری زندگی میں آتی ہے، جب الہی تابعداری ہماری زندگی میں آتی ہے، جب الہی تبدیلی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہماری زندگی میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہر موڑ پر، خدا ہر لمحے ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت ہے اس لمحے کو پہچاننے کی۔ ان رسولوں نے تو پہچان لیا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اس لمحے کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج ان تینوں شخصیات نے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کیا ہے۔ حضرت اشعیاء نے بھی اقرار کیا ہے کہ میں تو ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں۔ مقدس پالوس نے بھی اقرار کیا ہے کہ میں تو گنہگار تھا، میں تو مارنے والا تھا، میں تو قتل کرنے والا تھا۔ اور مقدس پطرس رسول نے بھی اقرار کیا ہے کہ اے خداوند یہاں سے چلا جا، میں تو گنہگار آدمی ہوں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ہر مقدس کا، ہر رسول کا، ہر نبی کا ایک ماضی ہوتا ہے، ایک پاسٹ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے، ہر گنہگار کا ایک اچھا مستقبل بھی ہے۔ اگر مقدسوں کا ماضی ہو سکتا ہے تو ہم گنہگاروں کا اچھا مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے تو اپنے آپ کو
خداوند کی الہی شفقت میں دینے کی خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں ہمیشہ اپنی الہی شفقت میں قائم و دائم رکھے، تاکہ ہم اس کی الہی شفقت میں قائم و دائم رہتے ہوئے ہم ہمیشہ خداوند کے نام کو جلال دیں، اس کی شفقت کو محسوس کریں، اور اس کی الہی شفقت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو، اپنی زندگیوں کو، کاروبار کو، بچوں کو کامیابی کی طرف لے کر آنے والے بنے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے